السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ذیشان خادم مدرسہ مفید عام مسجد روڈ ویس۔ عزیز دوستو، میں نے ایک پوسٹ شہر میرٹھ کے ائمہ کے لیے ان کی خدمت میں پیش کی تھی، جس میں میرٹھ کے ائمہ مساجد سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ کی مسجد شہر کے کس تھانے کے حلقے میں ہے، اپنی مسجد کا نام اور اس حلقے کا تھانہ کون سا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہت سارے شہر کے شاید وہ اپنے آپ کو شہر کا ذمہ دار سمجھتے ہوں، اور بہت سارے ائمہ حضرات کے فون میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے مقصد اور میرے ارادے کو جاننے کی کوشش کی، معلوم بھی کیا کہ آخر مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، نہ میں کوئی ذمہ دار، نہ کوئی رہبر، اور نہ کسی ایسے عہدے پر فائز کہ جس کی بنیاد پر میں آپ سے ان سب چیزوں کی تحقیق کروں، ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم کروں۔ لیکن بس میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی کہ اپنے شہر کی نوعیت اپنے اعتبار سے معلوم کی جائے کہ ہمارے شہر میں کتنی مساجدیں ہیں۔ وقت کا تو کچھ نہیں پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یا آپ سے کیا کام لے لے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اپنے پاس ایک ریکارڈ کی شکل میں یہ محفوظ رہے۔ بہت سارے حضرات نے اپنی باتوں ہی باتوں میں یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تم آخر ہوتے کون ہو کہ تمہیں جو ہے یہ سب معلومات دی جائیں۔ میں ان کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی ذمہ دار نہیں، میں ایک ادنیٰ سا علماء اہل سنت الجماعت کا وہ خادم اور وہ غلام ہوں جو اس میرٹھ شہر میں کئی سالوں سے اس ذمہ دار کو تلاش کر رہا ہوں، اس رہبر کو تلاش کر رہا ہوں، میرٹھ شہر کے اس سرپرست اور فکر مند کو تلاش کر رہا ہوں کہ جس کے دل کڑھتا ہو، جس کے دل میں یہ تڑپ ہو، اور جو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے ائمہ مساجد اور مدارس میں رہنے والے مدرس اور شہر میرٹھ کے یتیم، غربا، فقراء اور وہ بیوہ عورتیں جو سڑکوں پر بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کا درد، ان کا غم اس ذمہ دار کو، اس سرپرست کو تڑپاتا ہو، اور پھر یہ ذمہ دار دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں نکل کر ان پر ہونے والے ظلم کی داستان کو سن کر ان کے غموں کو دور کرنے کی فکر کرتا ہوں۔ یقیناً
میں شاید ایسے ذمہ داروں سے محروم ہوں، یا شاید میں ایسے ذمہ داروں کو نہ جانتا ہوں۔ میں نے آپ تک جو پوسٹ شیئر کی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ سے رابطہ کر کر آپ کی مسجد کے حلقے میں ایسا ذمہ دار اور ایسا سرپرست شاید مجھے اس شہر میں کہیں نہ کہیں مل جائے، لیکن کئی سال ہو چکے ہیں، مجھے ابھی تک کوئی ایسا ذمہ دار، ایسا کوئی سرپرست، ایسا کوئی قوم کا رہبر نظر نہیں آیا۔ کہ جو یہ فکر کرتا ہو ائمہ مساجد پر ہونے والے ظلم کو سن کر، اور مدرسین جو مدارس میں پڑھاتے ہیں ان کے ظلم کو سن کر وہ افسوس کے ہاتھ نہ ملتا ہو، بلکہ کھڑے ہو کر جہاں ان پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہاں جا کر اس ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرتا ہو اور اس کی فکر کرتا ہو۔ جب اس کی نگاہ میں کوئی یتیم بچہ آتا ہو تو پھر اس یتیم بچے کو دیکھ کر اس کا دل کہتا ہو کہ اس بچے کے مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تاکہ یتیم بچہ غلط راستے پر نہ چلا جائے۔ کوئی بیوہ اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہو، اس کے دل سے یہ بات نکلتی ہو کہ اس ماں کو، اس بیوہ بہن کو، اس بیوہ عورت کو انشاءاللہ بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، مجھ پر جو ذمہ داری عائد ہے شہر کی، انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کوئی ایسا انتظام کیا جائے گا کہ جس سے یہ اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے عزت کو بچا کر، اپنی آبرو کو بچا کر، اپنے ایمان کو بچا کر، اپنے آپ کو بچا کر گھر میں رہ کر سکون کی زندگی گزار سکے۔ اس کے یہ مضبوط ارادے، ان مضبوط ارادوں کے ساتھ وہ اس شہر کے اندر اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا۔ اور یاد رکھیے یہ ذمہ دار میں کسی سیاسی آدمی کے اندر یا سیاسی لیڈروں میں نہیں تلاش کر رہا، بلکہ ان لوگوں میں جنہیں اللہ نے اپنے علم سے نوازا ہے، جو نبی کے وارث ہیں۔ ان دنیاوی سیاست دانوں کا کیا، ان کا حال تو پورا شہر جانتا ہے کہ صرف اور صرف الیکشن کے موقع پر یہ بھیک کے کٹورے لے کر نکلتے ہیں اور قوم کو دھوکہ دے کر، قوم سے جھوٹ بول کر، فریب کر کر، ان کی ووٹیں حاصل کر کر پھر یہ اس امت محمدیہ کے آنسو غموں سے نکلنے والے آنسوؤں کو پوچھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اور آپ کے میرے شہر میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جب مظلوم پر ظلم ہوا یا کسی کتے نے بھونکنے کی کوشش کی تو یہ سیاستداں، یہ لیڈران، یہ اپنے آپ کو قوم کا سرپرست کہنے والے، یہ اپنے آپ کو قوم کا ذمہ دار کہنے والے سیاسی لیڈران، یہ گیدڑوں کی طرح اپنے گھروں میں گھسے رہے اور اس غریب، اس مظلوم کو ان لوگوں نے شکار کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ آپ کے شہر کے حالات ہیں۔ ان لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ان لوگوں سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ اس لیے میرا اس پوسٹ کو شیئر کرنے کا مقصد صرف ان ذمہ داروں کو تلاش کرنا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر یہ غم، یہ درد، یہ فکر نظر آتی ہے۔ میں تو ایک ادنا سا غلام
تمام علماء اہل سنت والجماعت کا ہوں، ادنا سے خادم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقت نہیں، لیکن اپنے جذبات مختصراً میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرٹھ شہر کے ائمہ اس بات پر غور کر کے انشاءاللہ یہ مہم سمجھیں یا آپ کچھ بھی سمجھیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس میں میرا ساتھ دیں گے۔ بہت سارے ائمہ مساجد کے میری اس درخواست کو قبول کر انہوں نے اپنے ایڈریس اور اپنے نمبرات اور اپنی مسجد اور ان کا حلقہ بھیجے ہیں۔ یقیناً یہ تمام چیزیں ملنی بڑی آسان ہے، لیکن آپ تک یہ بات کیسے پہنچتی کہ ان کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ وہ تمام مقاصد تو بیان نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن مختصراً مجھے مجبوراً یہ بات اس لیے شیئر کرنی پڑی، اس لیے کہ شہر کے کئی سارے ائمہ اور کئی سارے تنظیموں کے ذمہ دار حضرات کی جانب سے مجھے فون آئے۔ میں اس لیے مختصراً آپ کی خدمت میں صرف بہت معمولی سا ایک ہلکا سا مقصد میں نے شیئر کیا ہے۔ آپ تمام حضرات عقل مند ہے، العاقل فی تکفیہ الاشارہ، بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کے اندر میرا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ جو میں نے پوسٹ شیئر کی ہے آپ اس کو غور و فکر کرتے ہوئے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جائز مقاصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔